پھر رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، رب العالمین نے فرمایا کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مولا کس لیے؟ ہم نماز پڑھیں تو کس کے لیے؟ زکوٰۃ ادا کریں تو کس کے لیے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا نماز پڑھنا یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہوگا، تمہارا زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی کسی کے اوپر احسان نہیں ہوگا، بلکہ رب نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل کرنا یہ تمہارے اپنے لیے ہوگا۔ تو فرمایا کہ من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ اب جب تم دنیاوی زندگی کے اندر یہ اچھائی کے عمل کرو گے، یہ نیک عمل کرو گے، یہ اچھائی تم رب کے عام میدان حشر کے اندر پاؤ گے۔ یعنی کہ آج اگر نیکی کریں گے تو کل یہ نیکی میدان حشر کے اندر ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ اگر آج ہم نے یہ نیکی نہ کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کی، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کی، بلکہ غفلت کے اندر اپنے دنوں کو گزار دیا، تو پھر میدان حشر کے اندر بغیر ذلت اور رسوائی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو آگے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، پروردگار نے فرمایا کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو میں تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہے؟ ہم رات کے اندھیرے کے اندر عمل کریں، دن کے اجالے کے اندر عمل کریں، جنگلات کے اندر جا کر عمل کریں، گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر عمل کریں، یا ہم بازار کے اندر چلتے پھرتے عمل کریں، یا بند کمرے کے اندر ہم عمل کریں، تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب رب العالمین ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ایک ایک عمل سے وہ باخبر ہے، تو پھر کیوں نہ کہ ہم ایسے عمل کریں کہ جن عملوں کو رب العالمین دیکھ کر خوش بھی ہو جائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنا دے۔ ایسا عمل نہ ہو ہماری زندگی کے اندر کہ جس کی وجہ سے رب العالمین قہار و جبار بن کر رب العالمین پھر ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر مشکلات کے دروازے کھول دے، جبکہ رب العالمین نے مطلقاً یہ فرما دیا ہے کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو میں تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اب ہم اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ صبح سے لے کر اس ٹائم تک ہم نے جو عمل کیے ہیں ان میں سے اکثریت عملوں کی کن کی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے یا رب کو ناراض کرنے والے ہیں؟ تو ایک اور مقام مال خرچ کرنے کے متعلق مجموعی طور پہ رب العالمین نے کم و بیش 84 مرتبہ رب کریم نے ہمیں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اگر مال خرچ کرنا یہ اس بندے کے لیے نقصان کا سبب ہوتا یا مال خرچ کرنے سے اس کا مال کم ہوتا تو رب العالمین کبھی بھی اپنے بندے کے لیے ایسا کام کرنے کا حکم ہی نہیں فرماتا کہ جس سے اس کے بندے کا نقصان ہو۔ تو جب رب العالمین نے کم و بیش 84 مرتبہ مال خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے تو اس سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ اس بندے کا مال کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے بندے کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے رب العالمین اپنے اس بندے کے مال کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب آپ ان کے مال میں سے یعنی کہ اپنے امتیوں کے، اپنے غلاموں، اپنے صحابہ کے مال میں سے
لے کر ان کے مال کو پاک کرو. ان کے مال خرچ کرنے سے بقیہ مال جو ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. جیسے دھونے سے کپڑا پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے مال خرچ کرنے سے جو مال ہمارے پاس بچا ہوتا ہے وہ خرچ کرنے والے مال کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے. تو آگے فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے محبوب ان کے مال میں سے لے کر بقیہ ان کے مال کو پاک بھی کرو اور ایسا صاف ستھرا کرو کہ جو ان کے لیے پھر ویسے نجات بن جائے. اور آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حبیب جب آپ اپنے امتیوں کے مال میں سے کچھ مال لے لو، اس سے ان کا مال پاک ہو جائے گا، اور پھر آپ نے ایک اور عمل بھی اپنے ان غلاموں کے لیے کرنا ہے کہ مولا کون سا؟ تو رب العالمین نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب آپ نے ان سے مال لے کر ان کے مال کو پاک کرنا ہے، اور پاک کرنے کے بعد پھر ان کے لیے دعائیں خیر بھی کرنی ہے. اے محبوب جب آپ ان کے لیے دعائیں خیر کرو گے تو کیا ہوگا کہ ان کے دلوں کو سکون پہنچے گا. تو آگے رب العالمین نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اے محبوب میں سننے والا بھی ہوں جاننے والا بھی ہوں. تو دیکھو کہ رب العالمین نے واضح طور پہ، یہ کسی کہانی کی بات نہیں، یہ کسی بزرگ کسی مفسر کا قول نہیں، یہ رب العالمین احکم الحاکمین کا قرآن فرمان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ رب العالمین نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج بھی جو اپنے مال میں سے خرچ کرے گا، جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے لٹائے گا، جو مال اس سے بچے گا، وہ بھی رب العالمین اپنے رحم اور کرم سے اس کو پاک کر دے گا. اور جو رب العالمین کے پیارے حبیب نے اپنے امتیوں کے لیے، اپنے غلاموں صحابہ کے لیے جو دعائیں ارشاد فرمائی تھی، آج بھی اس بندے کو ان دعاؤں کا حصہ مل جائے. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دعاؤں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے، ان کے دعاؤں کے حقدار ہم بھی بن جائیں، تو پھر ہم اپنی استطاعت و توفیق کے مطابق اپنے مال کو رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے.